کبھی سوچا ہے اگر ایک ایسا اسم ہو، ایک ایسی دعا ہو جو تمہیں غیب سے دولت عطا کرے، ایسا لفظ جو تمہارے بند نصیب کے دروازے کھول دے؟ تو سنو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ وہ راز ہے جو اللہ کے ولی صرف ان کو بتاتے ہیں جن کے نصیب جاگنے والے ہوں۔ یعنی کہ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ وہ اسم ہے یا ربنا کا، یہ وہ پکار ہے جس میں رب کے در سے لو لگائی جاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو انبیاء نے مانگی، یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے اندھیری راتوں میں راستے دکھائے اور خالی جھولیاں بھر دیں۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، یہ ایک عرض ہے، یہ پکار ہے، یہ سسکی ہے، یہ فقیر کی یعنی کہ ایک فقیر کی سسکی ہے، یہ صدا ہے ایک محتاج کی، یہ الفاظ نہیں ایمان ہے، یہ تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان۔ قرآن میں یا ربنا کتنی بار آیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مبارک لفظ کو انبیاء کی زبان سے نکلتے دکھایا، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے لبوں پر، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے سجدوں میں، کبھی حضرت موسیٰ کے سوال میں، کبھی حضرت عیسیٰ کی عاجزی میں۔ یا ربنا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے سنو، جب کوئی بندہ اخلاص سے، یقین سے یا ربنا کہتا ہے تو غیب سے ایسی ایک صدا آتی ہے، لبیک کہ میرے بندے، پھر فرشتے اترتے ہیں، رحمت کے دریا بہتے ہیں اور رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے سوکھے صحرا میں بہار آ جائے۔ لیکن دولت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے سن لو، جب تم روزانہ مخصوص وقت پر یقین کے ساتھ یا ربنا کو اپنی زبان کا وظیفہ بناتے ہو تو اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں دیتا ہے، پھر تمہارے دروازے پر کوئی ایسا آتا ہے یعنی کہ جسے تم جانتے ہو، وہ کہتا ہے یہ لو، تمہارے رب نے بھیجا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 40 دن تک دل سے یا ربنا پڑھے تو اللہ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کے در کھول دیتا ہے، جو تم نے نہ سوچے ہوں وہ ملنے لگتا ہے، جس کی تم نے دعا بھی نہ مانگی ہو وہ عطا ہونے لگتا ہے۔ یا ربنا کی برکت سے کیا ملتا ہے؟ بند رزق کھلتا ہے، نوکری کے راستے بنتے ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے، قرضے اترتے ہیں، محتاجی ختم ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، دشمن زیر ہوتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک سچا واقعہ سنو، ایک فقیر تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ کسی نے کہا روز ایک خاص وقت میں خاص ترتیب سے یا ربنا پڑھا کرو۔ اس نے عمل شروع کیا۔ اس بندے کو اگلے دن ایک اجنبی اس کے دروازے پر آیا، دروازہ بجایا اور بولا یہ لو، میرے رب نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ تمہیں یہ دے دوں۔ بیگ میں لاکھوں روپے تھے اور وہ فقیر ہمیشہ کے لیے غنی ہو گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کرامت ہے یا ربنا کی۔ کب پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں، بھائی بہنوں، تنہائی میں، خاموشی سے، دل میں یقین کے ساتھ، آنکھوں میں نمی ہو، زبان پر اخلاص ہو، بس یا ربنا صرف دولت کی کنجی نہیں۔ دیکھیں، یہ دل کی تڑپ ہے، اگر سوچ میں مانگو گے تو ضرور ملے گا، یعنی کہ اگر آپ لوگ سچائی سے، دل سے، یقین سے مانگو گے تو ضرور ملے گا۔ اور جب دولت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر دستک دے گا تو کہنا لبیک یا ربنا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں بھی موجود ہیں، آپ نے میرا بتلایا ہوا یا ربنا کا یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے، اور چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ نے ایک بار پوری زندگی میں یہ عمل پڑھ لیا، یقین کریں دوستوں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں؟ کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اس عمل کو سچے دل سے پڑھیں۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج
جس خاص ترتیب سے، جس خاص تعداد میں آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے، یہ دوستوں بھائیو بہنوں کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، یا ربنا پڑھنے والا در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ دیکھیں، ایک لفظ بھی آپ نے یہاں سے وہاں نہیں کرنا، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ دیکھیں۔ اکثر میری بہنیں، اکثر میرے بھائی کہتے ہیں جناب ہمیں درود شریف پڑھنے نہیں آتا۔ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ کو درود شریف پڑھنے آتا ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی آپ کو پابندی نہیں کہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کو درود شریف پڑھنے نہیں آتا تو آپ نے فوری طور پر صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر لینا ہے نا۔ اب آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کبھی مالدار نہیں بنایا جائے گا؟ کیا تمہارے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے دوسروں کو سب کچھ دے دیا اور تمہیں محروم رکھا ہے؟ تو آؤ آج ایسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں جو تمہارے دل کو روشن کر دے گی۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ صرف ایک پکار نہیں، یہ بند دروازوں کی چابی ہے، یہ غریبی کے خزانے کا نقشہ ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، جس کی آیت نمبر ہے 286 میں، ترجمہ: اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چک ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑ۔ یہاں لفظ یا ربنا نے گناہوں کو معاف کروا دیا ہے، تو ذرا سوچو جو لفظ گناہوں کو دھو دے وہ تمہیں دولت کیوں نہ دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے خیر کا گمان رکھے تو میں اسے خیر دیتا ہوں۔ جب تم دل میں یقین رکھ کر کہو یا ربنا تو تم دراصل یہ کہہ رہے ہو اے رب تو دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں۔ جب کوئی بندہ لینے آتا ہے اور دروازہ اللہ کا ہو تو وہ خالی نہیں لوٹتا۔ یا ربنا ایک دروازہ ہے جو غریبی کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، غریبی کے شہزادوں کو کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے سورہ آل عمران آیت 144 میں، اور اللہ شکر گزاروں کو جلد ہی انعام دے گا۔ جو بندہ شکر کے ساتھ یا ربنا کہے، اللہ اسے ایسے انعام دیتا ہے جس کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب دل تھام لو، کیونکہ اب میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو شاید تم نے کبھی کتابوں میں بھی نہ ملے۔ بزرگوں نے فرمایا، جس نے رزق کی تنگی میں یا ربنا کو اپنا سہارا بنا لیا، اللہ نے اسے وہ رزق دیا جو دروازہ تنخواہ جو کوئی بھی اسے نہ دے سکا۔ دولت کے لیے کیا صرف کام کرنا کافی نہیں؟ کروڑوں لوگ دن رات کام کرتے ہیں لیکن دل کی غربت ختم نہیں ہوئی۔ کیونکہ انہوں نے یا ربنا کہنا چھوڑ دیا۔ یا ربنا صرف لفظ نہیں ہے، یہ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، یہ دل کی اس صدا کا نام ہے جو آسمان چیر دیتی ہے، پھر اللہ کے خزانے زمین پر اترتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا، جب کوئی بندہ بار بار کہتا ہے یا ربنا تو عرش کے فرشتے اس کے لیے راستہ صاف کرتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے رزق اس پر برسنے لگتا ہے، جس سے بارش، جس طرح بارش برستی ہے، یہ صرف تمہارے لیے، بس شرط ہے دل میں یقین ہو، آنکھوں میں عاجزی ہو، زبان پر ربنا ہو اور ہاتھ رب کے در پر پھیلے ہوں۔ دیکھنا پھر تمہارے دروازے پر وہ مہمان آئیں گے جو تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ غیبی مدد، وہ دولت کا طوفان جس کا تم نے خواب میں بھی نہ دیکھا ہو، بس ایک بار دل سے کہو یا ربنا،
بار بار کہو، روز ایک خاص وقت پر، چاہے سحر میں ہو، عشاء میں ہو، تنہائی میں، سجدے میں، خاموشی سے، پھر رب کی قسم تمہارے قدموں میں دنیا ہوگی اور دل میں وہ سکون جو دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے غیبی خزانے کھول دیے جائیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ فرشتے تمہارے لیے آسمان سے اتر آئیں؟ تو آج سے، ابھی سے روز یا ربنا کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ جس دن تم نے یا ربنا کو پکارا، اس دن رب تمہارے لیے کائنات بدل دے گا۔ آخر میں بس ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، تم کتنی دیر تک اور محرومی میں جیو گے جب یا ربنا جیسے خزانے تمہارے پاس موجود ہیں؟ اب آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، کرنا کیا ہے؟ کوشش کرنا آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر عمل کو پڑھنا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، یا ربنا جب دل ٹوٹے تو زبان سے یہی نکلتا ہے، جب دنیا تمہیں چھوڑ دے، لوگ تمہیں بھول جائیں، دعائیں رد ہو جائیں، تو پھر ایک پکار باقی رہ جاتی ہے، یا ربنا۔ یہ صرف ایک الفاظ نہیں، یہ ایک روح ہے جو دل سے اٹھتی ہے اور عرش تک جاتی ہے۔ یہ ایسی دستک ہے جو کسی در پر نہیں بلکہ رب کے دل پر، یعنی کہ رب کے دل پر پڑتی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے یا ربنا، تو گویا وہ رب کو کہہ رہا ہوتا ہے، اب تو ہی ہے، تیرا ہی سہارا ہے، مجھے بس تو چاہیے۔ اور جب انسان رب کو اپنا مان لیتا ہے تو پھر رزق دروازے نہیں دیکھتا، بس بہاؤ بن کر آتا ہے۔ پھر دولت، عزت، سکون اور نصیب سب کچھ اس کے قدم چومتے ہیں، اور استغفر اللہ، گناہوں کی راکھ سے رزق کے پھول اگتے ہیں۔ دل سیاہ ہو چکا ہو، آنکھیں گناہوں سے بھری ہوں، پچھتاوا ہو لیکن لفظ نہ ملے، تب بس ایک ذکر کافی ہے، استغفر اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جو ماضی کے اندھیروں کو حال کا نور بنا دیتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو روح کی میل دھو کر اسے چمکا دیتا ہے۔ اور سنو، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ استغفار کرے گا، میں نہ صرف اس کے گناہ معاف کروں گا بلکہ آسمان سے رزق برسا دوں گا، اسے مال دوں گا، بیٹے دوں گا، باغ دوں گا، نہریں دوں گا۔ ایک چھوٹا سا لفظ اور بدلے میں پوری زندگی سنور جائے، کیا اس سے بڑی کوئی لالچ ہو سکتی ہے؟ کبھی ایسا لگا ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب سب دروازے بند ہو جائیں، کبھی ایسا لگا ہے کہ سب تمہارے خلاف ہو گئے ہوں، کہ دوست دشمن بن گئے ہوں، کہ نصیب چھین لیا گیا ہو؟ تو ایک راز سنو، بس اپنے دل میں یہ کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ تمہارے گرد اللہ کی حفاظت کی دیوار کھینچ دیتا ہے، یہ تمہیں انسانوں کے رحم و کرم سے نکال کر رب کے سائے میں لے آتا ہے، اور جب رب محافظ ہو وہاں دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس جملے میں سکون بھی ہے، طاقت بھی، دولت بھی، کیونکہ جب اللہ تمہارا وکیل بن جائے تو پھر قسمت تمہارے پیچھے دوڑتی ہے اور رزق تمہیں تلاش کرتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جہاں ہار ہو وہاں یہ ذکر جیت ہے۔ زندگی بوجھ لگے، دل بوجھل ہو، ہر کام میں رکاوٹ ہو، ہر ارادہ ناکام ہو، تو جان لو تمہیں دنیا کی نہیں اللہ کی قوت چاہیے، اور وہ قوت ملتی ہے بس اس ذکر سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف ایک پڑھائی نہیں، یہ رب سے مدد مانگنے کا وہ انداز ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بند در کھول دیتا ہے، جو بیکار انسان کو با اثر بنا دیتا ہے، جو خالی ہاتھ کو بھر دیتا ہے، نہ صرف رزق سے بلکہ عزت، طاقت اور کامیابی سے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے اختیار میں آ جائے تو پھر وہ محتاج نہیں رہتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ چار کلمات اگر دل سے ادا کیے جائیں تو انسان دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ صرف ذکر نہیں ہے، یہ زندگی کا راز ہے، یہ ایسی روحانی تجارت ہے جس میں گھاٹا ممکن ہی نہیں ہے۔ دوستوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے عمل کو پڑھنا ہے، خدا را بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر درود شریف نہیں یاد آپ کو تو بس آپ نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مجرب ترین عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کوشش کرنا، اگر آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ کو قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند رشتے کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، بیماری ہے، دکھ تکلیف ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے، رزق دروازے توڑ کر آئے، تو آپ نے زندگی میں ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے پہلا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 41 بار، اور یاد رکھنا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھنا۔ ایسا عمل آپ نے دیکھیں، وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، لیکن یہ عمل تمہیں نہ ملے گا۔ اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا گھوم لو، لیکن ایسا عمل تمہیں نہ ملے گا، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا، رب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا عمل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا معجزاتی وظیفہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی لائف میں اس سے زیادہ مجرب ترین وظیفہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے، اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے بہتر، اس سے زیادہ بھلائی کریں گے۔ تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو یہ عمل بتانا ہے، لوگوں کو بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہے۔ اب آپ نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آج کا میرا مجرب ترین وظیفہ، پہلا وظیفہ قرضہ ہے، یہ عمل پڑھیں۔ بیمار ہیں، پڑھ لیں۔ رشتوں کے طلبگار ہیں، اس عمل کو پڑھیں۔ گھر میں فاقے ہیں، یہ عمل پڑھیں۔ گھر میں غربت ہے، اس عمل کو پڑھیں۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی جن کے رشتے نہیں آتے ہیں، اچھے رشتے چاہتے ہیں، یقین مانیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ایک دن میں لوگوں کی زندگیوں میں جن کے رشتوں کے مسائل تھے، اللہ پاک نے حل کر دیے۔ جہاں شادی کرنا چاہتی تھی میری بہنیں، اللہ پاک نے وہاں شادیاں کروائی ہیں۔ اگر شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم، ظالم سے ظالم انسان اس عمل کو پڑھتے ہی تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے۔ پوری دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی۔ رب راضی ہوگا، رب راضی تے جگ راضی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے فوری طور پر یا ربنا کو 41 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں، کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ تم نے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہار مان لی؟ کبھی ایسا لگا کہ دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہیں اور تم بالکل تنہا ہو؟ تو سنو، ایسے وقت کے لیے اللہ نے ایک خزانہ دیا ہے، ایسا خزانہ جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ترجمہ، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت مگر صرف اللہ کے ذریعے۔ یعنی یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ رب کی مدد کو کھینچ لانے والا راز ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سوچو، ایسا ذکر جو جنت کا خزانہ ہو، وہ کیا تمہاری دنیا کے مسائل نہیں کھول سکتا؟ جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے، میں بے بس ہوں، طاقتور تو ہی ہے۔ اور یہ عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور اللہ یعنی کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا یعنی مکمل توکل، مکمل فہم کہ نہ بیماری کا علاج میرے پاس ہے، نہ فقر و فاقے کا حل میرے ہاتھ میں ہے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہے اللہ کا راستہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب بندہ دل سے یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ اس پر ایسے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو ہر
شر کو اس سے دور کر دیتا ہے اور ہر نیکی کی راہ پر یعنی کہ لگا دیتا ہے یہ ذکر، غم کو ختم کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب زبان اسے یقین کے ساتھ کہتی ہے اگر تم غربت میں ہو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا ہتھیار بنا لو تو تمہیں دولت وہ ملے گی جس میں عزت بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ حدیث قدوسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری طرف آ، میں تجھے ایسی دولت دوں گا جسے آنکھوں نے یعنی کہ جسے کسی آنکھ نے نہ دکھا ہوگا، نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ دل نے سوچا ہوگا، اور یہی دولت چھپی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو شیطان کو دور بھگاتا ہے، نفس کو خاموش کرتا ہے اور دل کو روشنی عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی دولت صرف پیسے میں نہیں ہوتی، اصل دولت یہ ہے کہ تمہارا دل مطمئن ہو، تمہارا کام آسان ہو جائے، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں اور تم پر یعنی کہ اور تم ہر دن کے ساتھ آگے بڑھو۔ اگر تم بھی رزق ایک خاص ترقی چاہتے ہو، اگر تمہارے دروازے پر بھی فرشتے آ کر دولت رکھ جائیں تو آج سے اپنی زبان پر ایک خزانہ لے آؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سحر کے وقت یا کسی وقت تنہائی میں بار بار دھیمی آواز میں دل سے، پھر تم دیکھ لو گے بند دروازے کھلنے لگیں گے، بیماریاں چھینی لگیں گی یعنی کہ بیماریاں چھپنے لگیں گی، دشمن پیچھے ہٹنے لگیں گے اور تمہاری جھولی وہ کچھ لے کر بھرے گی جو تم نے مانگا بھی نہیں ہوگا۔ اور آج کی بات ایک خاص یاد رکھ لو، جس نے لا حولہ کو دل سے پڑھا اس کے لیے عرش سے مدد اترتی ہے، زمین سے دولت نکلتی ہے اور آسمان سے رحمت برستی ہے۔ اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ جلد بازی کریں گے، اگر آپ بھاگا بھاگی سے عمل کو پڑھیں گے تو یقین مانیں عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، انہیں ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے دوستوں بھائیو بہنوں، خود سے عالم بن جائیں گے، خود سے فاضل بن جائیں گے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، تو دوستوں بھائیو بہنوں پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے یا ربنا کو 41 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے آج کے عمل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا، اگر آپ تعداد میں کمی بیشی کریں گے تو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اپنی منمانی نہ کیجیے گا، اپنی طرف سے بڑے عالم فاضل بننے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ دیکھیں چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں، یا آپ کے معصوم بچوں کے، آپ کی زندگی کے، آپ کے فیوچر کا سوال ہے۔ کسی جعلی پیر فقیر بابے کے پاس جا جا کر تھک جاؤ گے، کسی کو سارے دکھ تکلیف بتا بتا کر تھک جاؤ گے، لیکن کوئی تمہیں یہ خصوصی عمل نہ دے پائے گا جو آپ کی ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ عمل دوستوں بھائیو بہنوں 1 2 10 20 50 100 بندوں پر نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں پر آزمایا گیا ہے۔ دیکھیں میں کوئی اپنی طرف سے وظیفے نہیں بتاتا کہ 3 بار یہ پڑھ لو 7 بار یہ پڑھ لو جلدی سے جان چھڑا لو۔ دیکھیں میں رب کو راضی کرنے والے وہ سچے اعمال لے کر آتا ہوں کہ جسے پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر پوری دنیا کی دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، تو دوستوں بھائیو بہنوں زندگی میں ایک بار میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا، ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ دیکھیں اب تیسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں ایک کے بعد ایک کر کے آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ ایک وظیفہ پڑھا، دو کیا کرتے ہیں ایک وظیفہ پڑھتے ہیں پھر جگہ سے کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح نہ کیجیے گا۔
پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ دوستوں بھائیو بہنوں ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا تیسرا مجرب ترین وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، جسے عمل میں شامل کرتے ہی عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ صرف ایک بار عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا دوستوں بھائیو بہنوں یہ پورا عمل کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لینا، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے، جہاں دل کرے جب چاہیں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھیں۔ جن دکانوں پر سناٹے ہیں، جن دکانوں پر کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، جو لوگ بیزار ہو گئے ہیں یا ان کے بڑے کام بھی ہیں لیکن نہیں چل رہے، یقین کریں چاہے آپ کا چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، یا بالکل کام کوئی ہے ہی نہیں، گھر میں ویلے بیٹھے ہیں، یقین کریں پڑھ لیں، ایسی آپ کو ترقی ملے گی۔ یہ عمل ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے، یہ رزق کے لیے، روزی کے لیے، قرضے کے لیے، جھگڑوں کے لیے، دشمن کی دشمنی کے لیے۔ صرف پڑھ کے اللہ پاک سے بس مانگ لیں، ہاتھ اٹھا کر جتنا جو بھی مانگتے ہیں یہ عمل کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ میری دشمنوں سے جان چھڑوا دے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، یا اللہ میرا قرضہ ہے، یا اللہ گھر میں فاقے ہیں، یا اللہ رزق کا مسئلہ ہے، یا اللہ جاب کا مسئلہ ہے، یا اللہ اچھے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا اللہ میری اچھی جگہ شادی کروا دے۔ یار جو بھی مسئلہ ہے بول کر دیکھو، مانگ کر دیکھو، یہ وہ خصوصی عمل تمہارے حوالے کر دیا ہے کہ اس سے بڑا وظیفہ تمہیں اپنی لائف میں نہ ملے گا۔ پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کے وظائف پڑھ لو، اعمال پڑھ لو، لیکن خدا کی قسم ایسا سچا عمل تمہیں نہ ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے تبدیلی کریں گے، اپنی طرف سے اگر آپ لوگ ویڈیو اسکپ کرتے جائیں گے، کاٹتے جائیں گے تو دوستوں بھائیو بہنوں پھر ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا کہ جناب یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا۔ دیکھیں میں بتاؤں گا آپ کو خالص وظیفے، جو خود پڑھتا ہوں وہی چیز آپ کو دوں گا۔ یہ نہیں کہ بس میں خود کچھ اور پڑھ رہا ہوں آپ کو کچھ اور چیز بتا دی، نہیں دوستو نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ سچے عمل بتائے جائیں گے، 100% گارنٹی والے عمل بتائے جائیں گے۔ اب آخری وظیفہ سمجھ لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور دوستوں بھائیو بہنوں اب آپ نے آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائے گا۔ کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے گھر میں تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسہ روپیہ رکھ کر جائے گا۔ یقین نہیں آتا دوستوں تو ایک بار اس عمل کو پڑھ کے آزما لو، انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ انشاءاللہ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں عمل کا آخری وظیفہ سن لیں، سمجھ لیں اور بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آج کے اس مجرد ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم پڑھنا ہے جب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں۔ دوستوں بھائیو بہنوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا۔
جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، حسبون اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جانا ہے۔ یقین کریں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستوں، اللہ حافظ۔